ایک اور اچھی خبر وزیر اعظم صاحب کی. ہمارے وزیر اعظم صاحب کبھی کبھار بہت اعلیٰ کام کر جاتے ہیں. ان میں سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا ہے کابینہ کو بھی اور اداروں کو کہ وزیر اعظم کے جتنے پروگرام ہوں گے سب اردو زبان میں ہوں گے. تقریریں اردو زبان میں ہوں گی، کارروائی اردو زبان میں ہوگی، ریکارڈ اردو زبان میں ہوگا، جو مہمان میزبان سپاس نامہ سب اردو میں ہوگا. پہلے ان کا ایک خوبی یہ تھی کہ شلوار قمیض انہوں نے پہنی وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ کر، لیکن قومی لباس پہن لیا، قومی زبان نہیں بولتے تھے. قومی زبان بولتے تھے صرف نواز شریف کے لیے، چونکہ بعض زبانوں کے اندر خاص ایک پوٹینشل ہوتا ہے. آپ انگلش میں اس طرح سے برا بھلا نہیں کہہ سکتے، بلکہ اردو میں بھی اتنا اچھا برا بھلا نہیں کہہ سکتے جتنا پنجابی میں توانائی ہے، طاقت ہے. پنجابی میں جس طرح مواد ہے اتنا اردو میں بھی نہیں ہے. تو نجی محفلوں میں کرتے ہوں گے، لیکن جب نواز شریف کو لگاتے تھے للکار تو اردو میں، لیکن باقی سارے کام انگلش میں ہوتے تھے. یہ بہت اعلیٰ کام وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا ہے کہ اپنا کم از کم کارکردگی سرکاری طور پر وزیر اعظم کی حیثیت سے ساری اردو میں کروا دی ہے. لیکن وزیر اعظم ہونے کے ناطے جو ذمہ داری بنتی ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، اور قومی زبان کو لاگو کرنا یہ حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. دوسرا، پاکستان سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر ایک جج آئے تھے مختصر ٹائم کے لیے، ملک ناصر الملک یا ایسا نام تھا ان کا، جی ناصر الملک، وہ ناصر الملک یا ناصر الملک ملک تھے، ناصر الملک، ظاہر ناصر الملک تھے. انہوں نے مختصر چند مہینوں کے لیے ان کو موقع ملا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا. پھر وہ جب جانے لگے تو آخری دن انہوں نے یہ عدالتی حکم نامہ انگلش میں لکھ کر جاری کیا کہ پاکستان میں اردو نافذ کی جائے، اور جو ادارہ نہیں کرے گا، اس میں کوتاہی کرے گا، وہ جرم شمار ہوگا، اور اس کو مجرم سمجھ کر حکومت اس کو سزا دے. جو بھی اردو کے نفاذ میں کوتاہی کریں گے، کمی کریں گے، یا انہوں نے ٹائم بھی رکھا تھا کہ اتنی مدت کے اندر اندر اردو ملک میں نافذ ہو جائے. تعلیمی اداروں میں اردو کے نفاذ کا مطلب، یعنی وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اسی حد تک رہے کہ وزیر اعظم خود قومی لباس پہن لیں اور خود قومی زبان بولیں، تو یہ تھوڑا سا اور طرف معاملہ چلا جاتا ہے. یعنی باقی سسٹم، بیوروکریسی اور میڈیا اور ہر چیز، تعلیم، تعلم سارا انگلش میں ہو، اجنبی زبان میں ہو. وزیر اعظم صاحب قومی زبانوں کو اہمیت دیں، تقریر اس میں کریں. تو یہ اصطلاح ایک رائج ہے پاکستان میں، اس کے لیے شاید شہرت پسندی ترجمہ کیا جاتا ہے، پاپولرزم. یعنی کچھ کام انسان کرتا ہے تاکہ عوام میں زیادہ اس کی شہرت ہو جائے، عوام میں مقبولیت بڑھ جائے، عوام کہیں یہ کتنا قومیات کا خیال رکھنے والا بندہ ہے، یہ کتنا، جیسے شروع میں انہوں نے کیا. اور سیلیبریٹی ہونے کی وجہ سے یہ ان کی مجبوری ہے، کمزور راگ ہے. سیلیبریٹیز کو مقبولیت، شہرت ہی چاہیے ہوتی ہے. انہوں نے آتے ہی کہا گورنر ہو، سارے گرا دو، دیواریں گرا دو، جنگلے کاٹ دو، ان کو یونیورسٹیاں بنائیں گے، تفریح بنائیں گے. خوب یہ کوئی سوچی سمجھی نپی تلی بات نہیں تھی. واقعاً سب نے تسلیم کیا. بعد میں انہوں نے پنجاب کا گورنر ہاؤس توڑنے کی جب کوشش کی تو ہائی کورٹ پنجاب نے روک دیا ان کو کہ یہ کام نہ کرو، یہ قومی اثاثہ ہے، اس کو اپنی شہرت کے لیے ضائع مت کرو. جرمانہ کر کے دوبارہ جنگلے لگوا دیے انہوں نے. یا مثلا وزیر اعظم اس کو یونیورسٹی بنا دیں گے، یہ کریں گے، وہ گائے بیچ دی، بھینسیں بیچ دیں، اس طرح کے. خوب یہ شہرت کے لیے چلے جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب اختیار ان کے پاس ہے، موقع ہے ان کے پاس، واقعاً وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اتنے اختیارات ہیں. اور پھر اتنی مضبوط حکومت ہے کہ تاریخ پاکستان میں فوجی حکمرانوں کے بعد پہلی سول حکومت ہے جو اتنی مضبوط ہے. ورنہ اتنی مضبوط صرف فوجی حکومتیں ہوتی ہیں، جرنیل مضبوط ہوتے ہیں. ایوب خان مضبوط تھے،
ضیاء الحق مضبوط تھے اور مشرف. سول حکومتیں کبھی بھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی جتنی موجودہ حکومت مضبوط ہے. نہ اپوزیشن نہ کوئی بھی ان کا کچھ بھی نہیں کر سکے. مشکل، صحافی سارے، میڈیا خلاف ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اپنی جگہ قائم ہے. تو جب اتنی مضبوطی بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، طاقت بھی ہے، موقع بھی ہے، تو واقعاً کچھ کر جائیں. اردو کے لیے یہ واقعاً کچھ کر جائیں. یہ اردو کو اس مظلومیت سے نکالیں، اردو کو اس حالت سے نکالیں. واقعاً شرمناک ہے، ہم سب کے لیے شرمناک ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے، اردو ہمارا ورثہ ہے، اردو ہماری پہچان ہے، اردو ہماری شناخت ہے. اور وزیر اعظم کے پاس اتنے اختیارات اور طاقت ہے کہ وہ مجبور کر سکتے ہیں سب کو، پارلیمنٹ کو، سینٹ کو، قانون ساز اداروں کو، بیوروکریسی کو جو ان کے انڈر ہے، ماتحت ہے، اور تعلیمی نظام سارا اردو میں. جیسے ابھی نصاب بنایا ہے انہوں نے، بیچ میں اردو کو نہیں رکھا کہ اردو میں سارا کچھ ہونا چاہیے. اوقاف کا بائی فورس بنا کے نافذ کر رہے ہیں مدارس کے بارے میں. تو اردو کے بارے میں بھی یہی کام کریں، طاقت کا استعمال کریں اور سب کو پابند کریں کہ اردو نصاب ہو جائے. ہر چیز پاکستان کی اردو میں. آپ جائیں. یہ ہوا کیسے وزیر اعظم صاحب میں یہ احساس آیا کیسے؟ ابھی وزیر اعظم آئے تھے، پاکستان کا دورہ کیا تاجکستان کے. نہیں سنا آپ نے؟ پچھلے ہفتے آئے ہوئے تھے، پاکستان میں تھے. تاجکستان کے وزیر اعظم تھے امام علی رحمانوف، جو شاید 30-35 سال سے یا اس سے بھی زیادہ صدر چلے آ رہے ہیں تاجکستان کے. وزیر اعظم صاحب کو ملے، آ کر مذاکرات ہوئے، پریس کانفرنس کی دونوں نے. اور وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کا انکشاف کیا کہ میری اور امام علی رحمانوف کی تاریخ پیدائش ایک ہے، کنڈلی مل گئی دونوں کی. اب ممکن ہے ان کے نہ ہو مد نظر کہ امام علی رحمانوف، نام بھی بہت خوبصورت ہے اس کا، امام علی، تاجکستان کے وزیر اعظم کا. اور 35 سال سے وہ صدر چلے آ رہے ہیں ملک کے، اور مسلط طاقتور صدر ہیں. تو کنڈلی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک ساتھی 35 سال سے آ کے وہ ایک صرف 5 سال کے لیے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو ممکن ہے کچھ سمجھیں یہ لوگ، وزیر اعظم صاحب کے مد نظر یہ چیز نہیں تھی، لیکن دوسرے سمجھ سکتے ہیں ایسی بات. یہ تاجکستان کے جو صدر آئے امام علی رحمانوف، یہ اپنے ساتھ، میں نے جھلکی ایک سنی ان کی پریس کانفرنس کی، ایک محترم خاتون تاجکی زبان میں وزیر اعظم صاحب کی گفتگو کا ترجمہ کرتی تھی ان کے لیے. وہ فارسی بولتے، انہیں انگلش آتی تھی رحمانوف کو، لیکن انہوں نے ایک لفظ انگریزی کا نہیں بولا، اور صرف فارسی، اور وہ بھی تاجکی فارسی. تاجکی فارسی ایران اور افغانستان دونوں سے ذرا الگ ہے، بڑی مزیدار ہے، بہت خوبصورت لہجہ ہے تاجکی فارسی کا. وہ رحمانوف اسی فارسی میں گفتگو کرتے تھے، وہ خاتون اردو میں ترجمہ کرتی تھی، پھر وزیر اعظم صاحب اردو بولتے تھے، وہ تاجکی زبان میں ان کے لیے ترجمہ کرتی تھی. وہ موجود ہوگی نیٹ پر، آپ سنیں. وہاں سے وزیر اعظم صاحب نے گویا، میرا گمان یہ ہے کہ ان کو احساس ہوا ہے کہ جب دوسرے ملک والے اتنا خیال رکھتے ہیں اپنی زبان کا، قومی زبان کا، دنیا میں جا کر جب ایک وزیر اعظم بولتا ہے اپنی زبان، تو گویا اپنے ملک کا تعارف کرا رہا ہے، اپنی زبان کو تعارف کروا رہا ہے، دوسری دنیا کو سمجھا رہا ہے کہ ہم ایک تہذیب رکھتے ہیں، ایک زبان رکھتے ہیں، یہ ہماری زبان ہے، اگر آج تک نہیں سنی ہے تو میری زبانی سنو. جس طرح مودی ٹرمپ کے پاس بیٹھا اور صحافی سوال کرنے لگے تو مودی ہندی بولتا تھا، جس میں دیکھا ہوگا نا انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہہ کے مارے دونوں نے، ایک کلپ آیا تھا. وہ اس بات پر تھا کہ مودی، وہ سارے انگریز تھے، انگلش میں سوال کرتے تھے، مودی ہندی میں ان کو جواب دیتا تھا. تو ٹرمپ نے انہیں کہا کہ یہ مودی بہت اچھی انگلش بولتا ہے، تمہیں تنگ کرنے کے لیے ہندی بول رہا ہے. جس بات پہ وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور ہنسے بہت، کہہ کے لگا کہ وہ یہ جملہ تھا. یعنی ایک وزیر اعظم ہے، اس کو موقع ملا ہے دنیا کی سپر طاقت وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر
صحافیوں سے بات، چونکہ اس کی آواز ریکارڈ ہوئی ہے تو نشر ہوگی، وہ ساری دنیا سنے گی، تو وہ ہندی بول رہا ہے، ہندی میں بات کرتا ہے. تو یہ ضروری ہے حکمرانوں کے لیے کہ اپنا لباس قومی پہچان بن کر، قومی سفیر بن کر جائیں باہر، بالکل ہو بہو پاکستانی بن کر جائیں. آپ بہت سارے ہندوستانی وزیر اعظم ہیں جو لنگوٹ باندھ کے جاتے تھے، جو مہاتما گاندھی کا لباس تھا. آپ نے مہاتما گاندھی کو کبھی پاجامے میں نہیں دیکھا، لنگوٹ میں ہے. ان کا اصل قومی لباس جس طرح ہماری دھوتی ہے پنجاب کی، ان کا لنگوٹ ہے، یعنی وہ دھوتی اوپر نیفے میں اڑس لیتے ہیں اور خوبصورت لنگوٹ ہے، کوئی اتنا بدصورت بھی نہیں ہے. عالمی دوروں پر اقوام متحدہ میں لنگوٹ باندھ کے جاتے ہیں. اسی طرح سری لنکا کا ہے، وہ دھوتی باندھ کے جاتا ہے. ملیشیا والے اسی طرح وہ اپنا لباس پہن کے جاتے ہیں. تو ہمارے حکمران بھی یہ کام کریں، احساس کمتری سے باہر آئیں. آپ دوسرے ملکوں میں جا کر انگلش بولتے ہوئے چھوٹے لگتے ہو، بڑے نہیں لگتے ہو. دوسرے ممالک کے وفود کے سامنے اپنی قومی وقار کو پیش کرنے میں بڑے نظر آتے ہو آپ. اور اگر یہ احساس آیا ہے، ہماری درخواست ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اردو کے بارے میں بھی ایک اچھا مضبوط قدم اٹھائیں، جیسا انہوں نے اٹھا لیا ہے بعض دیگر موضوعات میں، جیسے اوقاف کے بارے میں اٹھا لیا، وقف کے بارے میں، جس طرح سے میڈیا کے بارے میں، جس طرح اور طاقت کے ساتھ پرواہ کیے بغیر، اردو کے بارے میں پرواہ کیے بغیر یہ قدم اٹھا لیں اور اس کو باقاعدہ قانون بنا کر اور نافذ کریں. چونکہ آئین میں ہے اور سپریم کورٹ کا حکم ہے، آئین کی محافظ سپریم کورٹ ہے، دونوں اس بات پر تاکید کرتے ہیں اس عنوان سے کہ اگر کوئی اردو نافذ نہیں کر رہا تو مجرم ہے وہ. سپریم کورٹ باقاعدہ بطور مجرم ان سارے افراد کو مجرم ٹھہرا کر ان کو نوکریوں سے برخاست کر سکتے ہیں، ان کو حکومت سے معزول کر سکتے ہیں جو اردو کو نافذ نہیں کیا. جس نے سپریم کورٹ نوٹس لے کے کر سکتا ہے اور یہ کرنا ہے اس کو، لیکن یہ کام نہیں کر رہے سپریم کورٹ والے، چونکہ خود سپریم کورٹ کے ججوں کو اردو نہیں آتی. یہ مائی لارڈ یہ خود اردو نہیں جانتے. وکیل اگر اردو بولے تو اسے کہتے ہیں انگلش بول، پڑھ، وہ سمجھتے پڑھا لکھا وکیل نہیں ہے چونکہ اردو بول رہا ہے. ساری عدالتی کارروائی انگلش میں ہوتی ہے. یہ مائی لارڈ تھوڑا سا متبادل کوئی اردو لفظ اپنے لیے استعمال کرے، میرے آقا، یہ مائی لارڈ کا ترجمہ ہے میرے آقا. تو وکیلوں کو مجبور کریں کہ وہ مائی لارڈ کو مائی آقا کہیں، میرے آقا، یہ دلیل ہے میری یا یہ مطلب ہے. یہ واقعاً مجرم ہیں جو اردو نہیں نافذ کر رہے اور سپریم کورٹ کے احکامات اور آئین کے مطابق عمل نہیں کر رہے. تعلیمی اداروں میں، بیوروکریسی میں، کسی سطح پر بھی یہ سب کے سب مجرم ہیں. ان کو مجرم سمجھ کر یہ آئے دن کچھ لوگ کیس کر رہے ہوتے ہیں، اول فول قسم کے کیس، کبھی کس پر ریٹ کس پر ریٹ. میری نظر میں اگر کوئی جرت والا بندہ نکلے ان سب پر کیس کرے، سپریم کورٹ کے قانون کی روح سے اور آئین کی روح سے یہ سارے مجرم بنتے ہیں. سب کی سزا ہے نوکریوں سے برخاست، پینشنیں بند اور جرمانے، اور ان سے اردو نافذ کروائیں جو موجودہ موقع ہے. وزیر اعظم صاحب یہ کام کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جتنا درخت لگانا شوق ہے وزیر اعظم صاحب کو، اتنا ہی اردو کے بارے میں بھی کریں، اردو کو نافذ کروائیں، یہ یادگار چھوڑ جائیں. یہ ان کے اچھے کاموں میں سے ہوگا انشاءاللہ.